بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے گورنمنٹ سائنس بک کلاس 5 یونٹ نمبر 2 جو یونٹ کا ٹائٹل ہے مائکرو آرگینزمس. اگر ہم بک میں انٹروڈکشن کی طرف آئے تو انٹروڈکشن میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے پہلے یونٹ میں مائکرو آرگینزمس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پڑھا، جیسے ہم نے کنگڈم فنگی، اس کے علاوہ کنگڈم پروٹسٹا، اس کے علاوہ کنگڈم مونرا، اس کے علاوہ بہت کچھ جو ہے وہ ہم نے مائکرو آرگینزمس کے بارے میں پہلے چیپٹر میں پڑھ لیا تھا. اب میں آ جاتا ہوں اس کے ڈیفینیشن پر. اگر ہم مائکرو آرگینزمس کے ورڈز کو دیکھیں تو یہ تقسیم ہوا ہے دو ورڈز پر. سب سے پہلے میں انگلش پوائنٹ آف ویو سے اس کا ڈیفینیشن آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے اس کا میننگ آپ لوگوں کو بتاؤں گا. اگر ہم دیکھیں تو اٹ از دا کمبینیشن آف ٹو ورڈز ایک ہے مائکرو اور دوسرا ہے آرگینزمس. اگر ہم اس کے میننگ کو دیکھیں، مائکرو مین اسمال تھنگس، چھوٹے چھوٹے چیزیں، اور آرگینزم ہم لیونگ تھنگس کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جاندار. تو یہ اس کا انگلش میننگ ہے. اگر ہم سائنس پوائنٹ آف ویو سے اس کا ڈیفینیشن کریں تو ہم سمپل ورڈز میں کہہ سکتے ہیں the organisms which we can see through microscope are called microorganisms. وہ جاندار جو ہم انہیں مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں اسے ہم مائکرو آرگینزم کہتے ہیں. ایسے آرگینزم مائکرو آرگینزم جو ہے وہ ہمارے ڈائریکٹ آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ ہم ڈائریکٹ آنکھوں پر نہیں دیکھ سکتے، اس کا دیکھنا ہمارے لیے جو ہے وہ ناممکن ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہم وہ آرگینزم جو ہے وہ مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں اسے ہم مائکرو آرگینزم کہتے ہیں. انٹروڈکشن اور ڈیفینیشن کے بعد میں جاتا ہوں ٹائپس آف آرگینزم پر. ہمارے پاس کتنے ٹائپس آف آرگینزمز ہے؟ اگر ہم دیکھیں وی ہیو مینی ٹائپس آف مائکرو آرگینزم. ہمارے پاس ہمارے ارد گرد بہت سے مائکرو آرگینزم جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. آن کلاس 5th بیس وی ڈسکسڈ اونلی 3 ٹائپس. لیکن کلاس 5 بیس پر، کلاس 5 کی بنیاد پر ہم صرف 3 ٹائپ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اس میں پہلا موجود ہے وائرس، دوسرے نمبر پر ہے بیکٹیریا، اور تیسرے نمبر پر موجود ہے فنگی. اب میں وائرس آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا. سب سے پہلے وائرس جو ہے ڈرائیو فرام لیٹن ورڈز وینم. یہ ایک لاطینی زبان کا ورڈز ہے جو اسے لاطینی زبان میں ہم وینم کہتے ہیں. اس کا میننگ ہے پوائزنس فلوئڈ، وہ خطرناک لیکوڈ جو ہم اسے زہریلی لیکوڈ بھی کہتے ہیں. اب میں جاتا ہوں وائرس کے کریکٹرسٹک پر، جو وائرس میں کس قسم کے خصوصیات جو ہے پائے جاتے ہیں. اس میں پہلا کریکٹرسٹک یہ ہے اسمالسٹ اینڈ سمپلسٹ آف آل آرگینزمس. یہ تمام جانداروں میں بہت چھوٹا اور سمپل شکل میں جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. دوسرا کریکٹرسٹک ہمارے پاس ہے اونلی سین بائی الیکٹران مائکروسکوپ. یہ صرف الیکٹران مائکروسکوپ پہ جو ہے وہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو لائٹ مائکروسکوپ ہے اس پر اس کا دیکھنا جو ہے وہ ناممکن ہے. تیسرے نمبر پر کریکٹرسٹک ہے لیونگ ان سائڈ لیونگ سیلس. یہ زیادہ تر لیونگ سیل کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، یا اگر
وہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں تو وہ زیادہ تر لیونگ سیل کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے بعد جو کرسٹک ہے وداؤٹ سیل لائف ان کرسٹل فارم، اگر اسے کوئی سیل اپنی زندگی کے لیے نہیں ملتا تو وہ ویسے زمین پر جو ہے وہ کرسٹل فارم میں رہتے ہیں، جو ہم اسے نان لیونگ بی کہتے ہیں۔ غیر جاندار، وہ اپنی زندگی جو ہے وہ وہاں جہاں پر یہ موجود ہوتا ہے وہاں پر وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک نان لیونگ شکل میں جو ہے تبدیل کر لیتا ہے، اور غیر جاندار کے جو غیر جاندار جس طرح زندگی گزارتا ہے ویسے ہی یہ وائرس زندگی جو ہے وہ گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ پریزنٹ اسپیریکل روڈ اینڈ ٹیڈفول شیپ، یہ مختلف قسم کے شکل میں اشکال میں جو ہے موجود ہوتے ہیں، بعض جو ہے وہ اسپیریکل فارم میں موجود ہوتے ہیں، بعض روڈ شیپ میں، اور بعض جو ہے وہ ٹیڈفول شیپ میں ہمارے ارد گرد جو ہے موجود ہوتے ہیں۔ اگر ہم وائرس کے کریکٹرسٹک کو دیکھیں تو اس میں زیادہ تر ایڈوانٹیجز جو ہے وہ موجود نہیں ہوتے، اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ایڈوانٹیجز جو ہے وہ ڈسکس نہیں کروں گا، میں ڈائریکٹلی آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ڈس ایڈوانٹیجز جو ہے وہ ڈسکس کروں گا۔ اس میں پہلا ڈس ایڈوانٹیج جو ہے ہارمفل فار بوتھ پلانٹس اینڈ اینیمل، تو یہ دونوں پلانٹس اور اینیمل کے لیے جو ہے وہ خطرناک ہوتے ہیں، یہ پودوں میں بھی مختلف قسم کے بیماریاں جو ہے وہ پھیلاتے ہیں، اس کے علاوہ جانوروں میں بھی مختلف قسم کی بیماریاں وہ پھیلاتے ہیں۔ کاز ڈیزیز ان ہیومنس، اینیمل میں تو ویسے ہی بہت سے ڈیزیز جو ہے موجود ہوتے ہیں، لیکن میں خاص کر آپ لوگوں کے ساتھ ہیومن میں وہ بیماریاں جو ہے وائرس کی وجہ سے پھیلتے ہیں وہ میں ڈسکس کروں گا۔ اس میں پہلا موجود ہوتا ہے انفلوئنزا، دوسرے نمبر پر ہے میزلز، پولیو اینڈ ایڈز، یہ وہ بیماریاں ہیں جو وائرس کی وجہ سے جو ہے انسانوں میں پھیلتے ہیں۔ دوسرا جو ہے کاز ڈیزیز ان پلانٹس، یہ میں نے پہلے پوائنٹس میں کہا کہ یہ بعض بیماریاں جو ہے وہ پودوں میں بھی جو ہے وائرس کے ذریعے جو ہے وہ پھیلتے ہیں۔ اس میں پہلا موجود ہوتا ہے ڈسٹروئے روٹس، لیوز، اسٹیم اینڈ فروٹس، یہ پلانٹس میں کبھی کبھی بعض وائرس جو ہے وہ روٹس پر اٹیک کرتے ہیں، جڑوں پر اٹیک کرتے ہیں، بعض وائرس جو ہے وہ لیو جو ہے وہ تباہ کر دیتی ہے، بعض وائرس جو ہے وہ اسٹیم پر اٹیک کرتے ہیں، اور بعض وائرس ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو پلانٹس کے جو فروٹس ہے وہ ڈسٹروئے کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ تباہ کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو پلانٹس میں بہت قسم کی بیماریاں جو ہے وہ وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی، جو ریلیٹڈ ہے مائکرو آرگینزم کے ساتھ۔ پہلے میں نے وائرس جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ود ڈیفینیشن، ود کریکٹرسٹک۔ وائرس میں تو زیادہ تر ایڈوانٹیجز جو ہے وہ نہیں ہوتے، اس وجہ سے میں نے ڈس ایڈوانٹیجز آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی۔ اگر اس کے بعد آپ لوگوں کو جو بھی کویشچن آپ کے ذہن میں موجود ہے تو آپ لوگ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ واٹس ایپ گروپ میں بھی آپ لوگ مختلف قسم کے کویشچن جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں وہ کویشچن آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اللہ حافظ۔